دنیا کی کچھ سب سے عجیب اور پرانی عمارتیں ایجپٹ میں ملتی ہیں۔ لوگ روز ان جگہوں کو دیکھتے ہیں لیکن ان کے نیچے چھپی ہسٹری کو سمجھ نہیں پاتے۔ ایک ایسا راستہ بھی موجود ہے جو ہسٹورینز کو بہت سالوں سے حیران کر رہا ہے۔ یہ راستہ ہمیں دنیا کے سب سے پرانے انسانوں اور ان کی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس میں عجیب کہانیاں ہیں، اچانک ملنے والی چیزیں ہیں اور پورٹلز اور ایلینز کے ہونے کے کلیمز بھی ملتے ہیں۔ لیکن ایسی باتوں کو ہمیشہ سے مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہسٹورینز ان باتوں کو زیادہ سامنے نہیں لاتے۔ لیکن سامنے نہ لانے کے باوجود زمین اپنے راز خود دکھانا چاہتی ہے۔ وہ ہمیں بتانا چاہتی ہے کہ انسانی ہسٹری کی اصل شروعات کیا تھی۔ ثبوت روز سامنے آ رہے ہیں جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ اینشینٹ ایجپٹ بہت ایڈوانسڈ سویلائزیشن تھی۔ ان کی بلڈنگز، نالج، آرٹ اور سوچ اپنے وقت سے بہت آگے تھی۔ دنیا کی پرانی کہانیوں میں بھی ایسی ایڈوانسڈ سویلائزیشنز کا ذکر ملتا ہے۔ اس چیز پہ ہم علیحدہ سے ایک سیزن بنائیں گے۔ مصر کے اسکولوں میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ اینشینٹ ایجپٹ یعنی کہ قدیم مصر بہت ترقی یافتہ تھا۔ ان کے مطابق وہ لوگ آج کے انسانوں سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ تھے۔ ایجپٹ کی آخری بڑی گولڈن ایج نیو کنگڈم اور اخیناتن کے دور میں تھی۔ اخیناتن قدیم ایجپٹ کا ایک مشہور فرعون بادشاہ تھا جو تقریباً 1300 BCE میں حکومت کرتا تھا۔ اس کے دور میں آرٹ کا سٹائل بدل گیا تھا، ریلیجن میں بڑے چینجز آئے تھے اور سوسائٹی میں نئے آئیڈیاز آئے تھے۔ ہسٹورینز کے مطابق ایجپٹ کی ہسٹری میں آرٹ، فارمنگ، سٹارز کی نالج اور سائنس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی تھی اور انہیں کوانٹم فزکس جیسی ایڈوانسڈ چیزوں کی سمجھ بھی تھی۔ اب یہاں پر کچھ دیر کے لیے رک جائیں اور ریکال کریں اس سیزن کی فرسٹ ایپیسوڈ کو، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سویلائزیشنز کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ ٹائپ 1 سویلائزیشن جو کہ اپنے پورے پلانٹ کی انرجی کنٹرول کر سکتی ہے۔ سویلائزیشن 1 ویدر کو کنٹرول کر سکتی ہیں، ہوا اور بادلوں کو کنٹرول کر کے بارش، طوفان یا موسم بدل سکتی ہیں۔ پھر وہ بہت کم ٹائم میں ایڈوانسڈ روبوٹس اور مشینز کے ذریعے پورے کے پورے سمندر صاف کر سکتی ہیں اور یہی نہیں، فلوٹنگ سٹیز بھی بنا سکتی ہیں۔ ٹائپ 2 سویلائزیشن جو اپنے سٹارز یعنی سورج کی انرجی یوز کر سکتی ہے۔ سویلائزیشن 2 مارس، مون اور دوسرے پلانٹس پر ایڈوانسڈ سٹیز بنا سکتی ہیں جہاں لوگ آرام سے رہ سکیں۔ وہ پاورفل ٹیکنالوجی سے آکسیجن، پانی اور انرجی خود کریٹ کر سکتی ہیں۔ ان کے سٹیز ٹرانسپیرنٹ ڈومز اور فیوچرسٹک سسٹم سے پروٹیکٹڈ ہوں گے۔ پھر یہی نہیں، وہ سن کے ذریعے، سورج کے ذریعے ڈائسن سفیر جیسا میگا ٹیکنالوجی اس کو یوز کر کے بہت زیادہ انرجی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ٹائپ 3 سویلائزیشن جو کہ پوری گیلیکسی کی انرجی کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ سویلائزیشن 3 میسو اسپیس سٹیز اور آرٹیفیشل ورلڈز بنا سکتی ہیں۔ صرف یہی نہیں، وہ جائنٹ اسپیس پورٹلز بھی اوپن کر سکتے ہیں جہاں سے اسپیس شپس اور لوگ بہت تیزی سے دوسرے پلانٹس یا گیلیکسیز تک ٹریول کر سکیں۔ آج کے ماڈرن سائنس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب ممکن ہو سکتا ہے، یہ امپاسبل نہیں ہے، لیکن ہم ابھی اس ٹیکنالوجی سے صدیوں دور ہیں۔ تو ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایجپٹ کے دور میں دوسری دنیاؤں، دوسری سویلائزیشنز، ایڈوانس سویلائزیشنز کے ساتھ کنیکشن پاسبل ہوا ہو اور آسمان کے یا زمین کے دروازے کھل گئے ہوں جو انہیں دوسری دنیاؤں میں لے گئے ہوں اور ان لوگوں نے آ کر ایجپٹس کو نیو علوم سکھائے ہوں، کیونکہ ان کے مطابق پیرامڈز، سیکرڈ جیومیٹری، سٹار گیٹس اور آسمان سے آنے والی ڈسک، ایسی چیزیں، ایسا نالج جو کہ کسی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی طرف ہی اشارہ کرتی ہیں، یہ اس وقت کے لیے بالکل پاسبل نہیں لگتا۔ اس لیے کوائٹ پاسبل ہے کہ ایجپٹ کے لوگ کسی بہت ایڈوانسڈ یعنی کہ ٹائپ 2 اور ٹائپ 3 سویلائزیشن کے کانٹیکٹ میں آئے ہوں اور ممکن ہے کہ سٹار گیٹس جیسی دوسری دنیاؤں کے راستے ان کو معلوم ہو گئے ہوں اور پیرامڈز ان کے لیے انرجی سسٹمز اور آسمانوں میں جانے کے راستے بنے ہوں اور کچھ فرعونز کو ایڈوانسڈ نالج دی گئی ہو۔ اس لیے بہت سے ریسرچرز اخیناتن کے دور کو نالج ٹرانسفر یا ایلین کانٹیکٹ پیریڈ بھی کہتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس بات کا کوئی سائنٹیفک پروف موجود نہیں ہے۔ لیکن ہسٹورینز اور رائٹرز اس بات پہ آرگیو کرتے نظر آتے ہیں، جیسے زیوینٹ ہیز نے اپنی بک ایلینز ان اینشینٹ ایجپٹ، دا بردرہڈ آف دا سرپنٹ اینڈ دا سیکرٹس آف دا نائل سویلائزیشن میں لکھا ہے کہ اخیناتن کی کنگڈم کے پاس بہت ایڈوانسڈ نالج تھی اور اس کے مطابق یہ نالج اتنی ڈینجرس سمجھی گئی کہ لوگوں سے چھپا دی گئی اور اس نالج کے پیچھے پاسبلی ایلینز کا رول تھا، یعنی دوسری دنیاؤں سے آنے والے لوگوں کا۔
اس لیے کوائٹ پاسبل ہے کہ دوسری دنیاؤں کے راستے کھل گئے ہوں، پورٹلز کھل گئے ہوں اور وہاں سے ایڈوانس سویلائزیشنز اس دنیا میں آئی ہوں اور قدیم مصریوں کو انہوں نے نئے علوم سکھائے ہوں۔ ہیز اپنی بک میں یہ کہتا ہے کہ اینشینٹ ایجپٹ کی ایڈوانس سویلائزیشن اچانک سامنے آئی تھی اور پھر یہ لوگ بہت عرصے تک انسانوں کو گائیڈ کرتے رہے تھے اور اخیناتن کی ڈیتھ کے بعد بہت سی نالج کھو گئی، لاسٹ ہو گئی اور جان بوجھ کر چھپا دی گئی، اور یہ نالج ایلینز نے انسانوں کو دیا تھا۔ پھر ہیز کی بک اور دوسری بہت سی بک میں شیمسو ہور نامی ایک پرانی اور مسٹیریس ریپٹیلین ریس کا ذکر ملتا ہے، یعنی ایک ایسی ایڈوانسڈ مخلوق جو کہ چھپکلیوں کی طرح، ریپٹیلینز کی طرح لگتی تھی۔ شیمسو ہور کا مطلب فالوورز آف ہورس یعنی ہورس کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ہورس قدیم مصر کا ایک مشہور دیوتا تھا جو آسمان، طاقت اور بادشاہت کی نشانی مانا جاتا تھا۔ ایجپٹولوجی کے مطابق شیمسو ہور اصل میں پرانے رولرز، پریسٹ یا ہورس کے فالوورز تھے جن کا ذکر کچھ اینشینٹ ایجپشنز کنگ لسٹ اور انکرپشنز میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ ٹورین کنگ لسٹ اور پلیرمو سٹون۔ کچھ پرانے ٹیکسٹ میں انہیں فرعون سے پہلے ڈیوائن رولرز کے طور پہ دکھایا گیا ہے، یعنی کہ فرعون سے پہلے وہ لوگ مصر پہ حکومت کیا کرتے تھے۔ اور اخیناتن کے دور میں یہ گروپ دھیرے دھیرے ایجپٹ کے پاورفل سسٹمز یعنی ٹیمپلز، رائل کورٹ اور بینکس میں گھس گیا تھا، اور اخیناتن نے جب بہت سے ریلیجنز کو ختم کر کے صرف ایک ریلیجن یعنی ایتن کی ورشپ یعنی سورج کی ورشپ شروع کی تو بہت سے پاورفل پریسٹ اور ہڈن گروپس اس کے خلاف ہو گئے۔ پھر انہوں نے سازشیں کر کے اخیناتن کی کنگڈم کو کمزور کیا اور اس کے ریفارمز کو روکنے کی کوشش کی، اور اس کی ڈیتھ کے بعد اس کا نام اور ریکارڈز ہسٹری سے مٹا دیا۔ انہوں نے ایک سیکرٹ سوسائٹی دا بردرہڈ آف دا اسنیک بھی بنائی، اور ان کے مطابق نالج ہی اصل طاقت ہوتی ہے، اور اگر ہر عام انسان کے پاس یہ نالج چلا جائے گا تو پھر ان کی قوت، ان کی طاقت کم ہو جائے گی۔ یہ سوسائٹی اخیناتن کے جیتے جی اس کے خلاف سازشیں کرتی رہی، اور وہ نالج کو عام کرنا چاہتا تھا تو اس کے خلاف سازشیں کر کے اس کی ریفارمز کو کمزور کیا گیا، اور اس کی ڈیتھ کے بعد اس کے ٹیمپلز توڑ دیے گئے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، لائبریریز ختم کر دی گئیں، بکس کو چھپا دیا گیا، مٹا دیا گیا، بلکہ ہسٹری میں ایک ایسا واقعہ بھی ملتا ہے جو کہ اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے۔ لائبریری آف الیگزینڈریا دنیا کی سب سے مشہور اور پرانی لائبریریز میں سے ایک تھی جو قدیم ایجپٹ کے شہر الیگزینڈریا میں بنی تھی۔ یہ لائبریری تقریباً 3rd سینچری BCE میں بنائی گئی تھی جب ایجپٹ پر گریک رولرز کی حکومت تھی، اور اس کا مقصد دنیا بھر کے نالج کو ایک جگہ جمع کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں سائنس، ایسٹرونومی، میتھمیٹکس، میڈیسن، فلسفی اور ہسٹری کی لاکھوں اسکرولز اور بکس موجود تھیں، اور اس زمانے کے بہت بڑے اسکالرز وہاں پڑھتے اور ریسرچ کرتے تھے۔ لوگ مانتے ہیں کہ اس لائبریری میں پرانی سویلائزیشنز کی بہت ریئر نالج بھی موجود تھی، لیکن وقت کے ساتھ وہ لائبریری تباہ ہو گئی، اور بہت سے ہسٹورینز یہ بھی مانتے ہیں کہ وہاں پہ ہڈن اینشینٹ سائنس، سیکرڈ نالج اور ایڈوانس سویلائزیشنز کے راز موجود تھے، اور بہت سے ہسٹورینز یہ بھی مانتے ہیں کہ وہاں پہ لاسٹ سویلائزیشنز کی انفارمیشن، پورٹلز کی انفارمیشن، ایلین کا نالج اور اینشینٹ ٹیکنالوجی کا نالج بھی موجود تھا۔ اسی وجہ سے اس لائبریری کو ختم کر دیا گیا، لیکن اس چیز کا کوئی سالڈ سائنٹیفک پروف نہیں ملتا، اور obviously ایسی چیزیں بالکل سامنے تو مانی نہیں جاتی، لیکن بہت سے ہسٹورینز کے مطابق لائبریری آف الیگزینڈریا ایک بہت بڑی اکیڈمک اور نالج سینٹر تھی، اور اس کی ڈسٹرکشن کی وجہ سے دنیا کا بہت ویلیویبل اور ہسٹوریکل نالج ہمیشہ کے لیے کھو گیا، اور یہ لاسٹ ہونا ریکور بھی کیا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول نہیں کرتے تھے، بہت کم ٹریول کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ایک سویلائزیشن کو دوسری سویلائزیشن کے بارے میں علم بھی بہت کم ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ رائٹنگ کا نظام بھی بہت قدیم ہوتا تھا، اور بہت سی چیزیں جو کہ آج ہم انٹرنیٹ پہ بکس کے ذریعے پرزرو کر سکتے ہیں، بہت سے نالج کو تب ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا۔ جو نالج لاسٹ ہو جاتا، جل جاتا، اس کو ریکور کرنا پاسبل نہیں تھا۔ لیکن پھر اس کھوئے ہوئے عظیم اور قدیم نالج کا ایک حصہ تولی پپائرس بہت سالوں کے بعد، صدیوں کے بعد، تقریباً 1930s میں سامنے آیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ البرٹو تولی نے اسے 1934 کے قریب کائرو کے ایک اینٹیک ڈیلر تانو کے پاس دیکھا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تولی اس وقت اوریجنل پپائرس خرید نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ تھی اور وہ بالکل ایک اینٹیک پیس تھا، اس لیے اس نے اس کی ہینڈ ریٹن کاپی بنا لی، اور بعد میں بورس دے والشس نے اس کاپی کو ٹرانسلیٹ کیا۔ میں اس کی ٹرانسلیشن کے کچھ حصے ایز اٹ از آپ کے سامنے اردو ٹرانسلیٹ کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ اس کی ایسنس برقرار رہے۔ اس نے کہا،
کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے جب میں ایک دوسری اسٹیٹ کی لائبریری میں بکس دیکھ رہا تھا، تب مجھے مشہور طلی پپائرس کی ٹرانسکرپشن ملی۔ یہ ایک ایجپشن ٹیکسٹ تھا جس میں ایک ایسے واقعے کا ذکر تھا جو کہ 18ویں ڈائنیسٹی کے فرعون تھٹموس III کے دور میں ہوا تھا، تقریباً 1480 BC میں۔ اس نے کہا کہ اوریجنل پپائرس بہت بری حالت میں ہے اور اس کا شروع اور آخر کا حصہ مسنگ ہے، اور اس کی رائٹنگ ہلکی اور دھندلی پڑ چکی ہے، اور کئی جگہوں پر ٹیکسٹ مسنگ ہے، اور پورے پپائرس کا سائز تقریباً 20 بائی 18 سینٹی میٹر ہے، اور اس میں سے میں سب سے زیادہ ٹھیک اور شاید سب سے انٹرسٹنگ حصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس بک میں لکھا ہے کہ 22ویں سال میں سردیوں کے تیسرے مہینے کے ایک دن کے 6 آر پہ ہاؤس آف لائف کے لکھنے والوں نے آسمان میں ایک عجیب جلتی ہوئی گول چیز دیکھی۔ اور انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ آسمان میں ایک عجیب جلتی ہوئی چیز موجود ہے۔ وہ گول سی تھی اور آگ کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کا کوئی سر نہیں تھا اور اس سے عجیب بری اسمیل آ رہی تھی۔ وہ بہت بڑی تھی اور اس کی کوئی آواز نہیں تھی۔ اس کا سائز ایک راڈ جتنا لمبا اور ایک راڈ جتنا چوڑا تھا۔ پھر وہ بادشاہ کے محل کی طرف آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر لوگ بہت گھبرا گئے اور زمین پر جھک گئے۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس گئے اور ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہاؤس آف لائف میں موجود پرانے اسکرولز اور ریکارڈز دیکھے جائیں، اور بادشاہ ان تمام عجیب واقعات کے بارے میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دن کے بعد آسمان میں ایسی جلتی ہوئی ڈسک پھر سے نظر آئیں اور بہت زیادہ تعداد میں تھیں۔ وہ سورج سے بھی زیادہ چمک رہی تھیں۔ ان کی روشنی آسمان کے ہر کونے تک پھیل گئی تھی، اور یہ ڈسک بہت پاورفل نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ کی فوج اور خود بادشاہ بھی انہیں دیکھ رہا تھا۔ شام کے کھانے کے بعد وہ ڈسک اور اوپر اٹھ کر ساؤتھ کی طرف چلی گئیں۔ اس کے بعد آسمان سے مچھلیاں اور مختلف قسم کے پرندے گرنے لگے۔ لوگ حیران رہ گئے کیونکہ ملک کی ہسٹری میں پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا گیا تھا۔ پھر بادشاہ نے امون رے کو خوش کرنے کے لیے، یعنی جو ان کا دیوتا تھا، اس ٹائم کی عبادتیں کرنا شروع کر دیں، اور حکم دیا کہ اس واقعے کو ہاؤس آف لائف کے ریکارڈز میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جائے۔ اب یہ وہ نالج ہے جو وقت کے ساتھ گم ہو گیا یا پھر جان بوجھ کے چھپا دیا گیا، اور یہ اس طلی پپائرس کا ایک حصہ ہے۔ پرانے سمبلز کو ابھی تک لوگ پوری طرح ٹرانسلیٹ نہیں کر پائے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ شاید اس طرح کے اور اسکرپٹس کے پرانے سمبلز میں شاید دوسری دنیاؤں، اسٹار گیٹس یا ایڈوانسڈ سیولائزیشنز کا ذکر ہو۔ اور یہ ذکر ہمیں ایجپٹ کی مائتھولوجی اور سیولائزیشن کے علاوہ اور سیولائزیشنز میں بھی ملتا ہے۔ اس لیے اب چلتے ہیں امریکہ کے جنگلوں میں۔ مایا سیولائزیشن، جو کہ تقریباً 2000 BC سے ایگزسٹ کرنے والی ایک بہت ایڈوانسڈ سیولائزیشن سمجھی جاتی ہے، یعنی 3000 سے 4000 سال پرانی ہسٹری۔ یہ لوگ صرف پیرامڈز بنانے والے نہیں تھے، بلکہ سٹارز، ٹائم اور نیچر کو ڈیپلی سمجھنے والے لوگ بھی تھے۔ لیکن ان کی سب سے عجیب بلیف یہ تھی کہ دنیا صرف وہ نہیں جو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اس کے نیچے بھی ایک اور دنیا ایگزسٹ کرتی ہے جسے وہ زبالبا کہتے تھے۔ ان کے مطابق گہری کیوز صرف نیچرل جگہیں نہیں تھیں، بلکہ ان کا کنیکشن اس انڈر ورلڈ سے تھا جہاں کوئی اور دنیا بھی ایگزسٹ کر سکتی ہے۔ 1989 میں سینٹرل امریکہ میں بلیزے کے جنگل میں ایک کیو ڈسکور ہوئی جسے وہ لوگ ایکٹن ٹونچل مکنل کہتے ہیں۔ آرکیولوجسٹ جب اس کے اندر گئے تو انہیں وہاں پہ اسکیلیٹنز، پوٹری اور بہت سی ایسی چیزیں ملی۔ یہ کوئی نارمل جگہ نہیں تھی۔ مایا سیولائزیشن اس کیو کو زبالبا کا راستہ سمجھتے تھے، ایک ایسی دنیا جو ہماری دنیا کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ تو سوال یہ ہے، کیوں لوگ اتنی گہری اور ڈینجرس کیو میں جا کر ریچولز کیا کرتے تھے؟ شاید کیونکہ ان کے لیے یہ صرف کیو نہیں تھی، بلکہ ایک گیٹ وے تھا، ایک کنیکشن پوائنٹ، ایک ایسی جگہ جہاں سے وہ دوسری دنیا تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب ذرا سوچیں کہ وہاں پہ کیوز ڈیپ انڈر گراؤنڈ تھیں، جہاں نیرو پیسیجز تھے، پانی تھا، ڈارکنیس تھی اور آئسولیٹڈ چیمبرز تھے، اور وہاں صرف سلیکٹڈ لوگ ہی اندر جا سکتے تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک ایکسیس پوائنٹ ہو جہاں نارمل دنیا سے ہٹ کر ایک دوسری لیئر کا کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ڈورز کریٹ کیے گئے ہوں یا ڈورز ایگزسٹ کرتے ہوں جسے وہ اوپن کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسی بہت سی سائٹس، ایسی بہت سی انڈر گراؤنڈ کیوز مایا سیولائزیشن سے جڑی ہوئی ملتی ہیں۔ پھر مایا سیولائزیشن صرف انڈر ورلڈ کو ہی پورٹل سے کنیکٹ نہیں کرتی تھیں۔ ان کا ماننا تھا کہ سیبا نامی ایک ورلڈ ٹری ہے جس کی جڑیں زمین کے نیچے ہیں اور شاخیں آسمان تک جاتی ہیں، اور اس ٹری کا ٹرنک یعنی کہ اس کا تنا
ارتھ ہے اور یہ ٹری تینوں دنیاؤں کو جوڑتا ہے۔ مایا سویلائزیشن کے لوگ یہ مانتے تھے کہ پیرامڈز دوسری دنیاؤں میں جو اسکائی میں موجود ہیں ان سے رابطہ کرنے کا ذریعہ ہے، اسی لیے انہوں نے ہر جگہ پیرامڈز بھی بنائے، اور ان کا ماننا تھا کہ دوسری دنیاؤں میں انٹر ہونے کا راستہ صرف پتھر یا کیوز کا نہیں ہے، بلکہ وہ ہے انسان کا دماغ، یعنی انسان اپنے دماغ کو ایسی ٹیکنالوجی سے، ایسے نالج سے آراستہ کر کے دوسری دنیاؤں کے راستے اوپن کر سکتا ہے۔ ان کے ٹیمپلز کی والز پر عجیب پینٹنگز ملتی ہیں جہاں گاڈز آسمان میں دکھتے ہیں، رولرز سٹرینج ریچولز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کے سامنے عجیب قسم کی مخلوق یا ایلینز یا کسی اور دنیا سے آئی ہوئی مخلوق دکھائی دیتی ہے، اور یہ سب صرف ان کی امیجینیشن نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنے سامنے ہوتی ہوئی چیزوں کو دیواروں پہ پینٹ کیا کرتے تھے، اور یہاں سے ایک میسج ملتا ہے کہ اس وقت میں انسان اور آسمان کے درمیان ایک کنیکشن موجود تھا۔ وہ لوگ اس راز کو شاید جان چکے تھے کہ دوسری سیولائزیشنز اور دوسری دنیاؤں کے لوگوں سے کنیکٹ کیسے کرنا ہے۔ اور یہ صرف ایک مائتھولوجی یا سیولائزیشن سے لنک نہیں ہوتا، میں آپ کو ایسی کئی مثالیں دے سکتی ہوں، جیسے کہ نارس سیولائزیشن یا نارس مائتھولوجی، جو کہ اسکینڈینیویا، ناروے، سویڈن، ڈنمارک کے رہنے والے تھے، اور تقریباً 790 سے 1100 CE تک ان کا ٹائم پیریڈ تھا، جو تقریباً آج سے 900 سے لے کر 1200 سال پہلے تک کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے۔ نارس سیولائزیشن کے لوگ یہ مانتے تھے کہ یونیورس میں صرف ارتھ نہیں بلکہ 9 الگ الگ ورلڈز موجود ہیں، اور یہ سب ورلڈز ایک جائنٹ ٹری سے جڑے ہوئے ہیں جسے وہ لوگ یگدراسیل کہا کرتے تھے، اور یگدراسیل کے مطابق ورلڈز الگ نہیں ہیں بلکہ انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریول پاسبل ہے اور ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانا کوائٹ پاسبل ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز آتی ہے، وہ ہے رینبو برج کا کانسیپٹ۔ اس مائتھولوجی کے مطابق بفراسٹ ایک ایسا برج تھا جو کہ مڈگارڈ یعنی کہ انسانوں کی دنیا اور ایسگارڈ یعنی کہ خداؤں کی دنیا کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہاں پر آپ ایک بات ریکال کریں جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی تھی، وہ تھی سیولائزیشنز والی بات، ٹائپ 1، ٹائپ 2، ٹائپ 3 سیولائزیشنز، یعنی ہو سکتا ہے یہ خداؤں کی دنیا ان سیولائزیشنز کی دنیا کو کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ ان سے ہزاروں سال آگے تھی، ان کی ٹیکنالوجی، ان کا نالج ان سے بہت آگے تھا، اور پرانی مائتھولوجیز میں یہ کانسیپٹ کافی کامن ہے کہ اپنے سے اپر کوئی بھی چیز، چاہے وہ ڈفرینٹ قسم کے معجزے دکھا رہی ہو یا آپ سے ٹیکنالوجی میں آگے ہو، نالج میں آگے ہو، اسے یہ لوگ خدا مان لیتے تھے، اور ان کے مطابق اس برج کو ہر کوئی کراس نہیں کر سکتا تھا، یعنی یہ کنٹرولڈ ایکسیس تھا، جیسے کسی ہڈن پورٹل کا سسٹم ہو۔ اب سوال یہ ہے، کیا بفراسٹ صرف ایک کہانی تھی یا پھر نارس مائتھولوجی کے لوگ کسی ایسی چیز کو سمجھ چکے تھے جسے ہم آج بھی سمجھ نہیں پائے؟ آج سائنس ورم ہولز، پورٹلز کی بات کرتا ہے، ایک ایسا راستہ جو اسپیس اور ٹائم کو جوڑ دیتا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اولڈ مائتھولوجیز کے لوگ ان چیزوں کو سمجھ چکے ہوں اور بفراسٹ اسی کانسیپٹ کا ایک پرانا ورژن ہو؟ شاید پورٹلز کبھی مت تھے ہی نہیں، شاید وہ بس ایک ایسی لینگویج میں بولے گئے ورڈز تھے جو ہم بھول چکے ہیں، اور اسی لیے یہ مانا جاتا ہے کہ ہسٹری اتنی سمپل نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایجپشین مائتھولوجی، جو کہ دنیا کی پرانی تاریخ میں سب سے پرانی اور مشہور مائتھولوجیز میں سے ایک ہے، اور اس کا آغاز لگ بھگ 5000 سے 6000 سال پہلے ہوا تھا، اور ایجپشینز یہ مانتے تھے کہ دنیا صرف ایک نہیں ہے بلکہ ملٹیپل ورلڈز ہیں، ان کے درمیان راستے ہیں، گیٹس ہیں، کنیکشنز ہیں، اور ان کے مطابق صرف اسپیشل لوگ ہی ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ چیز صرف مائتھولوجیز میں ہی نہیں بلکہ ریسنٹ ایجپشین رائٹنگز میں بھی ملتی ہے۔ 1994 میں رابرٹ پوول نے ایک بک لکھی، اوریون مسٹری۔ انہوں نے کہا کہ گیزا کے 3 پیرامڈز آسمان کے 3 سٹارز اوریون بیلٹ جیسے لگتے ہیں۔ اوریون بیلٹ آسمان میں 3 برائٹ سٹارز کی سیدھی لائن ہوتی ہے۔ یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اوریون کانسٹیلیشن کا حصہ ہیں۔ یہ تینوں ایک ہی لائن میں نظر آتے ہیں، اس لیے انہیں بیلٹ کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ صرف ایک کوانسیڈنس نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایجپشنز کے لیے سٹارز امپورٹنٹ تھے اور ان کا لنک وہ گاڈز یعنی اورائسس سے کیا کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک گیٹ وے ہو جو کہ سٹارز تک پہنچنے کا ایک راستہ ہو، یعنی کہ پورٹلز، یعنی کہ دوسری دنیاؤں میں جانے کا راستہ۔ کیونکہ پیرامڈز آف گیزا تو پوری دنیا کے لیے مسٹری بنے ہوئے ہیں، جس پہ ریسرچرز، یوٹیوبرز، اسکالرز آج تک ریسرچ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک سوال کہ اتنی ایکوریسی، اتنے بڑے پتھروں کی اتنی پریسائز اورینٹیشن صرف ٹامز کے لیے ہی کیوں؟
ہو سکتا ہے یہ ٹرمز نہ ہوں بلکہ اس وقت کی انجینئرنگ پلس ایسٹرونومی کی ایڈوانسڈ شکل ہو۔ شاید ان کے پاس ایسا نالج تھا جو ہم بھول چکے ہیں، شاید ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی جس سے وہ دوسری دنیاؤں تک رخ کر سکتے تھے۔